السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 دن بعد آنے والا جمعہ غالب گمان یہی ہے رمضان المبارک کا 5واں جمعہ ہوگا اور 30 رمضان المبارک ہوگی، اور کسی حد تک یہ امکان بھی ہے کہ یکم شوال ہو۔ بہرحال اس جمعے کے جو موضوعات ہیں اس میں وہی ہونے چاہیے جو ایک عمل کے آخر میں ہوتے ہیں۔ عمل کے آخر میں استغفار ہوتا ہے، آئندہ کے لیے عزائم ہوتے ہیں اور استقامت کا جذبہ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک روزے داروں کو تقویٰ دینے کے لیے آتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے رمضان کے 29 روزے رکھ لیے، آج 30واں روزہ ہے، تو یا آج عید کا دن ہے، تو ان 30 روزوں میں 29 روزوں میں ہم نے کتنا تقویٰ حاصل کر لیا ہے۔ چیک اینڈ بیلنس، ہم ہر چیز کو چیک کرتے ہیں، ہر بندہ چیک کرتا ہے میری آمدن کتنی ہے، میں اپنا خرچہ اس کے مطابق رکھوں تو میرا مہینہ صحیح گزرے گا۔ تنخواہ مجھے یکم کو ملنی ہے اور 30 تک میں نے اسی تنخواہ کو چلانا ہے۔ جو بیوقوف قسم کے لوگ مہینے کے شروع کے 10 دنوں میں ہاتھ کھلا رکھتے ہیں، یہ بھی لے آؤ، یہ بھی لے آؤ، یہ بھی لے آؤ، پھر مہینے کے آخر میں وہ ادھار مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو معیشت کا بھی اصول ہے کہ اتنے پاؤں پھیلاؤ جتنی آپ کے پاس چادر ہے، تاکہ پاؤں باہر نہ جائیں۔ تو چیک اینڈ بیلنس کا نظام انسان کو معتدل رکھتا ہے۔ ہر عمل کے آخر میں دیکھا جاتا ہے کیا پایا کیا کھویا۔ تو رمضان کا مہینہ چلا گیا، جا رہا ہے، ہم دیکھیں اس میں میں نے کیا پایا۔ جو میرے اعمال ہیں، 2 طرح کی چیزیں ہیں، ایک اعمال صالحہ نیک عمل اور دوسرے معصیت اور گناہ۔ ہر آدمی کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ہر آدمی کی زندگی میں، سوائے نبی کے، وہ معصوم ہے۔ تو اس میں فرق ہوتا ہے کمی بیشی کا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کو تولنا ہے، نیکیوں کو اور برائیوں کو، اور ضابطہ اس کے ہاں یہی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ تو یہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ چل رہا ہے حضرت انسان۔ اس کی زندگی میں نیکی بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ تو تقویٰ کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو نیکیاں ہیں اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے، اور جو اس کی زندگی میں گناہ ہیں ان میں متواتر کمی آتی چلی جائے۔ دونوں برابر رہیں پھر بھی کوئی فائدہ نہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پھر تو آدمی فسق و فجور میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اگر رمضان آنے کے بعد بھی ہم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے تو یہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پہ جو ہماری حالت ہے، ہم نیک عمل کر کے بے فکر ہو جاتے ہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی، حالانکہ ضابطہ یہ ہے، شرعی حکم یہ ہے کہ نیک عمل کے بعد فکر ہو اس کی قبولیت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی، جب ہو گیا ربنا تقبل منا، اے اللہ قبول فرما لے۔ ایک تابعی ہیں حضرت عامر ابن عبداللہ رحمہ اللہ تعالی، ان کی وفات کا وقت قریب ہے، تو وہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ دنیا چھوٹنے پہ رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں رو رہا ہوں ایک آیت کی وجہ سے۔ اس وقت قرآن کریم کی ایک آیت میرے کان میں گونج رہی ہے اور وہ مجھے رلا رہی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ متقین کے اعمال قبول کرتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے کاغذ میں میرا نام متقین میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر متقین میں ہے تو پھر میری زندگی کے عمل قبول ہوئے،
اگر متقین میں نہیں ہے پھر میرے عمل قبول نہیں ہے، رو تو اس لیے رہا ہوں۔ وہ قربانی حابیل نے بھی کی تھی، قابیل نے بھی کی تھی، تو قابیل کہتا ہے حابیل سے یہ کیا ہوا، تمہاری قربانی قبول ہوگی میری قبول نہیں ہوئی؟ تو حابیل نے کہا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ تو پہلا سوال تو یہی ہے، کیا روزے ہمارے قبول ہو گئے؟ تراویح قبول ہو گئی؟ ذکر، اعتکاف، نوافل، شب بیداری، شب قدر کی رات کو جاگنا قبول ہو گیا؟ اگر قبول ہو گیا ہے تو ہر چیز کی علامت بھی ہوتی ہے۔ وہ حضرت صاحب نکاح میں قبول کرتے ہیں، قبول کیا، پھر کیا ہوتا ہے؟ آ جاتی ہے محترمہ گھر میں، زندگی بھر کا خرچہ اس کے ذمہ ہو جاتا ہے، کپڑے بھی لے کے دینے ہیں، مکان رہائش بھی دینی ہے، کھانا بھی دینا ہے، یہ ہے قبول کیا۔ تو قبول کی علامتیں ہیں نا۔ ہمارا قبول ہوا عید کے دن ہی سامنے آ جائے، ہم ظہر کی نماز میں ہی نہ آئیں۔ اگر عید کو جمعہ ہو، آپ دیکھ لیں جمعے کتنے لوگ ہوں گے، جو آخری جمعے پہ ہوتے ہیں رمضان المبارک میں، جس کو لوگ عوام جمعۃ الوداع کہتی ہے، شرم تو کوئی نام نہیں ہے، اس پہ جتنے لوگ ہوتے ہیں، کیا عید کے دن کے جمعے پہ اتنے لوگ ہوتے ہیں؟ تو پھر تو فکر تو ہونی چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں فکر ہو، اور ہم رو رو کے اللہ تعالیٰ سے قبول کر رہے ہیں کہ اے اللہ نہیں ہے تیری بارگاہ کے قابل نہ میرے روزے، نہ تراویح، نہ ذکر، لیکن بہرحال جو کچھ ہے ہذہ بضاعۃ مزجاۃ فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا حضرت یوسف کو کہ ہم کھوٹے سکے لائے ہیں اور ادھورے ہیں، تھوڑے ہیں، لیکن ہمیں غلہ پورا دینا ہے، کچھ زائد دینا ہے۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ ہذہ بضاعۃ مزجاۃ، ہمارے سکے کھوٹے ہیں، روزے بھی ویسے نہیں، تراویح بھی ویسے نہیں، ہماری نمازیں بھی ویسے نہیں، ہماری تلاوت بھی ویسے نہیں، بہرحال جیسے کیسی ہیں اے اللہ یہی ہم نے کی ہے، قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے۔ تو ایک تو فکر یہ ہو، ہمیں فکر ہی نہ ہو قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ ہم کن درخواست دیتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ نوکری کی درخواست ہے اور 100 درخواستیں ہیں، بجلی کا کنیکشن ہے، گیس کا کنیکشن ہے، فلاں ہے، بھی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو یہ ہماری درخواستیں ہی تو ہیں۔ تو اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، بے فکری نہیں ہونی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جو روزے کا مقصد ہے تقویٰ، وہ کتنا میرے اندر آیا، تبدیلی آئی، نیگیٹو چینج، مثبت تبدیلی، میری زندگی میں نیکی میں کتنا اضافہ ہوا۔ میں اپنے آپ کو دیکھوں، میں نمازی تھا، کیا فرق ہوا؟ دیکھوں نماز میں بہت فرق آ سکتا ہے۔ پہلے سستی تھی، اب پابندی ہو گئی، پہلے فجر کے لیے پڑھتا تھا، اب اس کی جماعت سے پڑھتا ہوں، پہلے سنتے چھوڑا تھا اب وہ پڑھتا ہوں، تسبیح فاطمہ چھوڑ دی تھی اب وہ شروع کر دی ہے۔ تبدیلی تو ہو سکتی ہے، صف اول کا پابند ہو گیا ہوں، تکبیر اولیٰ کا پابند ہو گیا ہوں۔ تو یہ اپنے بارے میں سوچیں اور تہیہ کریں، ابھی وقت ہے، ابھی لوہا گرم ہے، عزم کیا جا سکتا ہے، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے۔ آدمی نے چائے پی ہو تو چائے کے پینے میں یا چائے پینے کے بعد فوری اثر ہوتا ہے، جو 2-3 گھنٹے کے بعد نہیں ہوتا، تو اس میں آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لوگ چائے پیتے ہیں ذرا ایکٹیو ہونے کے لیے، جسم میں تھوڑا حرارت آئے گی، کام کریں گے۔ تو اسی طرح ہم نے ایک عمل کیا ہے، اس کی حرارت ہے، ہم ابھی سے عزائم کریں اور اپنی زندگی میں نیکی کا اضافہ کریں۔ گناہ دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک، کل بنی آدم خطاؤن، اور جو سمجھتا ہے میں خطا وار نہیں ہوں وہ غلط ہے، یہ خود غلطی ہے کہ میں خطا وار نہیں ہوں۔ حدیث میں ہے کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ تو اپنی خطائیں یاد کریں اور اس کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ چاہیے جو غلطیاں کریں اور توبہ کریں۔ ایک حدیث میں آتا اگر تم غلطیاں کر کے توبہ نہیں کرو گے تو اللہ ایسی قوم لائے گا جو گناہ کر کے توبہ کرے گی، تاکہ اس کی صفت غفور اس کا اظہار ہوگا۔ تو ہم اپنی زندگی میں گناہوں کو ختم کریں۔ میں جانتا ہوں میرا گناہ میں خود جانتا ہوں، میں اوروں کے سامنے کتنا پاک صاف ہوں، میری ظاہر حالت جیسی بھی ہے، لیکن اگر میں اپنے گناہ سے مطلع نہیں ہوں تو میں بہت بڑا بے وقوف ہوں، احمق ہوں۔ میں ساری دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہوں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہوں۔ میں ساری دنیا سے جھوٹ بولتا ہوں، میں اپنے آپ سے جھوٹ بولوں تو میں تو بالکل ہی احمق ہوں۔
تو میں اپنے گناہ دیکھوں. علماء نے فرمایا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ آپ حقوق اللہ ادا کریں اور حقوق العباد ادا کریں. یہاں پر بھی تقسیم ہے. کچھ لوگ مسجد کے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، مصلی نہیں چھوڑتے، ان کو رشتہ داروں کی پرواہ نہیں ہوتی. کوئی جی رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خدمت خلق میں لگے ہوتے ہیں، ان کو نماز کی پرواہ نہیں ہوتی. دونوں باتیں قابل اصلاح ہیں. عبادات میں منہمک رہنے والے، انہیں چاہیے کہ وہ حقوق العباد کی بھی فکر کریں، اور حقوق العباد میں مگر رہنے والے ان کو چاہیے کہ وہ حقوق اللہ کی بھی فکر کریں. ہم جب دونوں حقوق ادا کریں گے تو تقوی حاصل ہوگا. کسی ایک حق ادا کر کے دوسرے کا حق مار دینا، خواہ وہ بندے ہوں خواہ وہ اللہ ہو، آدمی متقی نہیں بن سکتا. تو پہلی بات تو یہی ہے، محاسبہ ہو. تقوی ہمیں کتنا آیا بھی ہے کہ نہیں؟ اگر آیا ہے تو کتنا آیا چیک کریں، نہیں آیا تو لائیں، خود عزم کریں اور سوچ کے اپنی زندگی میں نیکیاں شامل کریں اور گناہ کو کم کریں. خود سوچیں، کاغذ قلم لے کے بیٹھ جائیں. سب کچھ لکھتے ہیں بھائی، روزانہ کا روز نامچہ لکھتے ہیں، ادھار نقد لکھتے ہیں، اس پہ کرتے ہیں. اپنی زندگی بھی لکھیں، میرے اندر یہ گناہ ہے، ایک جھوٹ بھی بولتا ہوں، غیبت بھی کرتا ہوں، فلاں بھی کرتا ہوں. لکھیں، پھر دیکھیں آج کتنا ہوا. جو زندگی سے ختم ہوتا جائے اس کو مٹاتے جائیں. یہ ہے تقوی جو دینے کے لیے آیا ہے روزہ. یقین کیجئے گا کہ اگر رمضان صحیح گزر جائے ایک مسلمان کا، یہ گارنٹی ہے اس کا اگلا پورا سال صحیح گزرتا ہے. یہ ایک تجربہ ہے، حدیث میں بھی یہ بات ہے. اور ہمارے حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کی جمعیت سال بھر کی جمعیت ہے. یعنی جس نے رمضان جیسے گزارا، اپنے خیالات کو مجتمع کر کے، اللہ کے ساتھ لو لگا کے، اس کا وہ سال ویسے گزرے گا. جو رمضان بھی منتشر رہا، وہی کام جو پہلے تھے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، فلاں سے بات، فلاں سے غیبت، فلاں سے چغلی، فلاں سے ملنا، فلاں سے کرنا، کوئی تبدیل نہیں. اس کا سال ہی ایسا گزرے گا. جس نے اپنا سال جیسا گزارنا ہو، رمضان کو گزار لے، اس کا سال ویسے گزرے گا. یہ تجربہ ہے. اسی بات سے ہمارے اللہ والے رمضان کی بہت قدر و قیمت کرتے تھے، بہت زیادہ. لوگوں سے باتیں کرتے نہیں. حضرت رائب رحمہ اللہ تعالی پورا رمضان بس تلاوت ہے، نوافل ہے، ذکر ہیں، لوگوں سے بات نہیں ہے. ہمارے سوشل میڈیا نے تباہی مچائی ہوئی ہے. کیا بزرگ، کیا نوجوان، کیا لڑکے، کیا لڑکیاں، تلاوت بھی ختم، نیکی بھی ختم، تراویح بھی ختم، اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بس اس کا صحیح استعمال کریں تو کریں. رمضان کا مہینہ اور یہ فضول حرکتیں. تو اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور ہم یہ دیکھیں کہ رمضان کا جو مقصد تھا، تقوی کتنا ہے میرے اندر. نہایت لائے، مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے تقوی دے دے، مجھے متقی بنا دے. میں متقی بننا چاہتا ہوں. آپ نے رمضان اس لیے بھیجا تھا. تقوی یہی ہے کہ ہماری زندگی سے گناہ ختم ہو جائے، اعلیٰ درجہ اور نیکی ہو شروع سے آخر تک. ہم جب اپنا محاسبہ کریں گے، اس طرح روزانہ کا وقت نکالیں اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا، کہتے ہیں نا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. یہ رسمی جملہ نہ ہو. میں کہتا ہوں اپنا بہت خیال رکھیے گا. قبر میں آپ نے اکیلے جانا ہے. چارپائی بھی آپ کو اکیلے اٹھایا جانا ہے. اللہ کے سامنے آپ نے اکیلے پیش ہونا ہے، کوئی ساتھ نہیں ہوگا. تو اس کا خیال رکھیے گا. تو روزانہ سوچیں، اپنے لیے 5 منٹ نہیں نکال سکتے؟ آج میں نے کتنے گناہ کیے ہیں. سوچیں، اپنے گناہ خود کو تو معلوم ہوتے ہیں نا، اور کتنی نیکیاں کی ہیں. نیکی پہ شکر کریں، گناہ پہ معافی مانگیں. روزانہ کی روزانہ معافی مانگتے رہیں. کیوں یار کو ناراض رکھتے ہیں؟ اللہ ناراض رہے تو مجھے سکون کیسے ملے گا؟ اور پھر دعا کریں کہ اللہ نیکی بڑھا دے، گناہ کم کر دے. عزم کریں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. پھر سوچیں. انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ کی زندگی میں گناہ ختم ہوتے جائیں گے، نیکی بڑھتی جائے گی. کوئی مشکل نہیں، اسی معاشرے میں رہ کے یہ سارے کام کرنے ہیں. اور پھر عزم یہ ہے کہ جو روزے کا مقصد ہے، اللہ نے رمضان میں چند دن حلال سے روکا ہے. کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، جنسی تعلقات حلال ہیں، سب کچھ میسر ہے. نہیں پاس جانا. یہ ایکسرسائز ہے، مشق ہے، ٹریننگ ہے.
اب ٹریننگ کا وقت ختم ہو گیا، اب کہا کھاؤ پیو، لیکن اب یہ کرنا ہے کہ اب حرام کے قریب نہیں جانا. تو یہ ہم تہیہ کریں کہ اب ہم نے حرام کے قریب نہیں جانا. یہ اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جو آدمی رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے تو کانا کا صیام الدہر کلی، یوں ہے کہ اس نے ساری زندگی روزہ رکھا. یعنی ایک روایت میں ہے سال بھر رکھا. وہ ایک ہی بات ہے، جب ہر سال رمضان کے رکھے گا اور 6 رکھے گا ہر سال تو گویا کہ زندگی بھر وہ روزے دار رہے گا. تو یہ بہت اچھا ایک معمول ہے، مسنون بھی ہے، اور ایک ذہن بنا ہوتا ہے، روٹین بنی ہوتی ہے. شروع میں رکھ لیے جائیں عید کے اگلے دن سے تو آدمی آسانی سے مکمل کر لیتا ہے. اگر کہ پھر رکھیں گے پھر ہی رکھے جاتے. تو یہ بھی ترغیب نے خود بھی عمل کرے کہ شوال کے 6 روزے رکھیں. اور اس سے یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ رمضان کے علاوہ بھی سال بھر کے روزے داروں جیسا روزے دار شمار کرے گا. اور جو ایک ہے باب الریان صوام کے لیے، روزے داروں کے لیے، وہ ان کے لیے مخصوص ہوگا. تو اس کا بھی عزم کریں. اور اللہ تعالیٰ کو آخر میں استغفار بہت پسند ہے. عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ استغفار وہ کرے جو کوئی گناہ کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ بھی کیا گناہ کیا؟ نہیں، گناہ نہیں کیا. یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ جو نماز جس طرح پڑھنی چاہیے تھی نہیں پڑھ سکا ہوں، کمی کو دور کر دینا. بیت الخلاء سے آپ نکلے ہیں، بیت الخلاء سے کیا سکھایا؟ غفرانک، اے اللہ معاف کر دینا. بے اندر کیا کوئی گناہ کی ہے؟ اس کی توجہ یہ بیان کی گئی ہے، یہ اللہ والوں کے لیے ہے کہ اے اللہ اتنی دیر واش روم میں رہا، میں تجھے یاد نہیں کر سکا، تیری یاد سے غافل رہنا پڑا، مجھے معاف کر دینا. استغفار کے بہت سے فائدے ہیں، تلافی مافات کے لیے ہوتا ہے. تو ہمارے رمضان میں، ہمارے روزوں میں، تراویح میں، تلاوت میں، عبادات میں جو کمی رہ گئی ہے، استغفار سے اس کو پورا کریں. تو رمضان کے آخر میں محاسبہ ہو، آئندہ کے لیے عزائم ہوں، اور آئندہ اس پہ استقامت ہو اور استغفار ہو، اور دعا بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرمائے. اس کی فکر بھی ہو، اور آئندہ کے لیے دعا بھی ہو کہ اللہ ہمیں بار بار اس طرح کا مبارک مہینہ نصیب فرمائے اور ہمیں اس کے حقوق ادا فرمائے. اللہ نے کتنے کروڑ لوگ بخشنے ہوتے ہیں، تو اس میں رو رو کے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، ایک میں ہوں، ایک میری بیوی ہے، 2 3 4 میرے بچے ہیں، 2 میرے ماں باپ ہیں، اتنے میرے بہن بھائی ہیں، ہماری فیملی کو بخش دی اللہ. اتنے کروڑ جو بخش رہا ہے، کیا مشکل ہے؟ وہ ہماری طلب کو دیکھتا ہے، وہ ہماری تڑپ کو دیکھتا ہے، وہ ہماری چاہت کو دیکھتا ہے. تو اس طرح اس سے مانگے انشاءاللہ وہ مانگنے پہ ہمیں عطا بھی کرے گا اور ہماری کمی کوتاہی کو دور بھی کر دے گا. ہر بہن بھائی کو، مسلمان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرے رمضان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور کمی کوتاہی معاف ہو جائے، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آئندہ زندگی میں اپنا لاہ عمل طے کرنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.